بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا ہر ایک دن بہت ہی برکتوں والا ہے۔ رمضان المبارک قبولیت کا مہینہ ہے، لہٰذا جو شخص بھی، جو بندہ بھی اللہ کے آگے گڑ گڑا کر اس کو اپنی پریشانی بتاتا ہے، اپنی حاجات اس کے سامنے رکھتا ہے، جب وہ بندہ عاجز بن کر اور محتاج بن کر اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں، مطلب کہ خالی واپس لوٹا دوں اور اس کی دعا قبول نہ کروں۔ مجھے حیا آتی ہے، خاص کر اس بوڑھے شخص کے جس کے بال سفید ہو گئے ہوں، مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ کتنا رحیم و کریم ہمارا رب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے اپنے بندے کے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے، اور ہم بندے اتنا ٹائم نہیں نکالتے کہ اللہ سے مانگے، اللہ کو بتائیں اپنی پریشانیاں، اپنی حاجات۔ اللہ کے سوا دنیا کے ہر انسان کو بتاتے پھرتے ہیں، دنیا کے ہر انسان کے سامنے جو بھی ہمارے سامنے آتا ہے، دوست، فیملی، ریلیٹیوز، ہر کسی کو ہم بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، لیکن اللہ کو نہیں بتاتے۔ جب وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بتاؤ، مجھے پکارو، میں تمہاری سنوں گا، میں تمہاری مغفرت کروں گا، مجھ سے دعا کرو، میں دعا قبول کروں گا۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو آپ کیوں در بدر بھٹکتے رہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر؟ وہ رب ہے نا، اس نے آپ کے لیے کوئی فکس جگہ نہیں رکھی، کوئی فکس ٹائم نہیں رکھا، یا کوئی شرائط نہیں رکھی ہیں کہ آپ یہ شرائط پوری کرو گے تبھی میرے بندے بن سکتے اور تبھی میں آپ کی پریشانیاں ختم کروں گا، یا پھر تبھی میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ نے تو ایسی کوئی شرائط نہیں رکھی۔ پھر وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو روکتی ہے اللہ کے آگے جھکنے سے، اللہ کو بتانے سے؟ دنیا کا کوئی انسان آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا بھی اگر مل جائے آپ کو نقصان پہنچانے پر تو نہیں پہنچا سکتی آپ کو کوئی بھی نقصان جب تک اللہ نہ چاہے، اور پوری دنیا مل کر بھی آپ کو کوئی فائدہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو ناظرین، رمضان المبارک کے دن تو ویسے ہی بہت بابرکت ہیں، اور ہمارے پاس جو 2 عشرے تھے رحمت اور مغفرت کے، وہ تو گزر چکے ہیں۔ اب ہم آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں جو ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ اس عشرے میں جتنا ہو سکے آپ اللہ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کریں، اور اللہ سے جہنم سے آزادی کی دعا کرتے رہیں۔ جو شخص بھی 3 بار کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے، مجھے جہنم سے پناہ دے، مجھے جہنم سے پناہ دے، تو جہنم خود کہتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو مجھ سے دور رکھنا اور مجھ سے اس کو پناہ دے۔ اور جو شخص کہتا ہے 3 بار کہ یا اللہ مجھے جنت میں داخل کرنا، مجھے جنت میں داخل کرنا، مجھے جنت میں داخل کرنا، مجھے جنت دے، تو جنت فرماتی ہے کہ یا اللہ اس شخص کو، اس بندے کو میرے اندر داخل کرنا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں دعا کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ناظرین، آج جو ہم آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں یہ 22، 23 اور 24 رمضان کا ہے، مطلب کہ 3 دنوں کا ہے۔ اگر آپ یہ تینوں دن مس کر دیتے ہیں، یا پھر آپ نے 22 رمضان نہیں 23 رمضان کو یہ عمل دیکھ رہے ہیں، یا پھر 23 رمضان نہیں تو 24 رمضان کو آپ یہ عمل دیکھ رہے ہیں، تو آپ اسی دن سے یہ عمل شروع کر کے آگے کے 3 دن کو شمار کر کے یہ وظیفہ 3 دنوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی رب تعالیٰ اس عمل کے صدقے سے آپ کی پریشانیوں کو ختم کریں گے۔ آپ کی وہ دعائیں جن کا آپ بہت بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، آپ کا کوئی کام جو رکا ہوا ہو، جس میں مختلف رکاوٹیں آ رہی ہوں، اگرچہ وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا تو رب تعالیٰ دیر ہی صحیح لیکن آپ کے لیے اتنی آسانیاں کریں گے کہ آپ کی سوچ حیران رہ جائے گی۔ وظیفہ بہت ہی مختصر ہے اور بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی مطلب کہ ایک صرف اللہ کے صفاتی نام کا ہے۔ یہ اسم بہت ہی جلالی اسم ہے، اس کو کرنے سے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کچھ اللہ سے مانگیں اور اللہ نہ دیں۔ اس کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، اگر ہم اس اسم پر ایک پوری ویڈیو بنائیں تو بھی کم ہوگی، تو اس لیے آپ کا اور وقت لینے سے ہم گریز کرتے ہیں اور آپ کو سیدھا عمل کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ ناظرین، آپ یہ 3 دنوں کا عمل ہے، ان 3 دنوں میں جو بھی وقت آپ کو دن میں آسان لگے
آپ وہ وقت مقرر کر لیں، یا تو فجر کی نماز کے بعد، یا آپ نے کرنا ہے عصر کی نماز کے بعد، یا کر لیں مغرب کی نماز کے بعد، یا پھر آپ عشاء کی نماز سے لے کر جب تک آپ سوتے ہیں اس وقت کا کوئی وقت آپ طے کر لیں۔ اگر تہجد میں کریں تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے، لیکن جو وقت آپ ایک دن مقرر کریں گے پھر تینوں دن آپ نے اسی ٹائم میں ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور بہت ہی خاص خیال رکھنا پڑے گا آپ کو جگہ کا، پاک صاف رہ کر، خوشبو لگا کر، کیونکہ خوشبو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب ہم اللہ کا کوئی ذکر کرتے ہیں تو ہمارے آس پاس فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتوں کی محفل لگ جاتی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اس وقت آپ نے ضرور کوئی خوشبو لگائی ہو، کمرے میں بھی خوشبو ہونی چاہیے، کیونکہ جہاں رحمتوں اور فرشتوں کا نزول ہو تو وہاں پر یہ سب اہتمام بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ عمل کو نوٹ فرما لیں۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور بیچ میں 1000 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ اللہ پاک اتنا بڑا صفاتی نام ہے کہ آپ اس کے فوائد کو اگر جان لیں تو آپ زندگی بھر کسی اور وظائف کو کریں ہی نہ، صرف اسی عمل کو کرتے رہیں۔ یہ نام اللہ کو بہت زیادہ پیارا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ بیچ میں 1000 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ سے بہت عاجزی سے اور گڑ گڑا کر اپنی حاجت، اپنی پریشانی اللہ کے آگے رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا رب کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اگر کبھی شیطان آپ کے دل میں مایوسی کے وسوسے ڈال بھی دے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ الفاظ یاد کر لیا کریں، دہرا لیا کریں کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر کبھی نا امید نہیں رہا۔ یہ الفاظ آپ کو اتنی ہمت دیں گے کہ آپ کو کسی اور کے ہمدردی والے لفظوں کی الفاظ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ناظرین، اس وظیفے کو 3 دن آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان 3 دنوں کی برکت سے، ان 3 دنوں کے عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو قبول فرما لیں گے، آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر لیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ وظیفہ کرتے وقت آپ نے سارا دھیان اپنے وظیفے میں لگانا ہے، ادھر ادھر یا اور سوچیں اپنے دماغ میں نہیں لانی۔ جو مقصد ہے آپ کا، جو پریشانی ہے، اسی کو ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس وظیفے، اس عمل کی برکتیں اور رحمتیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ عمل بہت پسند آیا ہوگا، اور دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو کریں اللہ پاک وہ قبول کر لیں، وہ پریشانی ختم کر دے، آپ کی وہ حاجات پوری کر دے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں دے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔